السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ حکومت نے جہاں پر اس ملک کے اندر تباہی اور بربادی پھیری ہے، اور جب اس حکومت کو لایا گیا تھا، حکومت کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت آئے گی، اس کے بعد ملک کے اندر لہریں بہریں شروع ہو جائیں گی اور حساب دار آئے گا ملک کے اندر جیسی آئے گا تو اس کے بعد ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں، اور اس کے بعد بارے نیارے، اور یہاں پر فرانس بن جائے گا، امریکہ سے آگے نکل جائے گا۔ لیکن جو تباہی اور بربادی پھری ہوئی ہے، عوام بیچاری جس طرح سے مہنگائی کے اندر اور بے روزگاری کے اندر پھنس رہی ہے، اس میں عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے اس حکومت نے۔ اور آج آ کے اب ان لوگوں کو صبح شام بس ایک ہی چیز پڑی ہوتی ہے کہ ہم نے عمران خان کو مائنس کیسے کرنا ہے، عمران خان کی پی ٹی آئی کو ہم نے کرش کیسے کرنا ہے، اور عمران خان کو سسٹم سے ہم نے کیسے نکالنا ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پر جو ملٹری سائڈ ہے، اس میں بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کی آج میں نے ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جہاں پر بہت اہم ترین میٹنگ جی ایچ کیو کے اندر شروع ہو چکی ہے، جاری و ساری ہے، اور اس میں پاکستان کے اندرونی معاملات، جو انٹرنل چیلنجز ہیں اور ایکسٹرنل چیلنجز جو پاکستان کے ہیں، اس کے اندر فائنینشیل، اس کے اندر تمام جو معاملات ہیں وہ آخر کار ڈسکس ہونے ہیں۔ یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، بہت اہم ترین ایک اجلاس جی ایچ کیو کے اندر پی ڈی کے اندر بلایا گیا، اور وہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اس کی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ آپ نے جو پاکستان کے حالات ہیں، جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں یہ جو میٹنگ کال کی گئی ہے، یہ جو اجلاس بلایا گیا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، جس وقت جنرل عاصم منیر نے کچھ مہینے پہلے چارج سنبھالا تھا، جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے تھے۔ ایک تو ٹریڈیشن کیا ہوتی ہے، پہلے آپ ٹریڈیشن کو سمجھ لیں۔ جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے، جب بھی کوئی نیو آرمی چیف اپوائنٹ ہوتا ہے، پوری ہسٹری رہی ہے پاکستان کی، وہ آ کے ایک پوری اپنی ٹیم بناتا ہے، اپنا پورا سیٹ اپ بناتا ہے، اپنے معاملات کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے، اور ایک پالیسی شفٹ لاتا ہے، جو کہ پچھلی جو پالیسی ہوتی ہے، پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی یا پچھلے آرمی چیف کی، اس میں ایک شفٹ لے کر آتا ہے اور ایک نئی پالیسی کو انٹروڈیوس کرتا ہے، جو اپنے مائنڈ کے مطابق، اپنے معاملات کے مطابق آگے چلاتا ہے، اور اس کے مطابق پھر ایک پوری ٹیم کو بناتا ہے، اس کے مطابق ایک پوری ٹیم تشکیل دیتا ہے۔ یہ ایک روایت اور ٹریڈیشن رہی ہے، اور یہ ہر آرمی چیف کے ساتھ اسی طرح سے ہوا ہے۔ پرویز مشرف سے آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی، اس کے بعد جنرل رحیل شریف، اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ، اور اب جنرل عاصم منیر۔ لیکن جنرل عاصم منیر کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی، وہ یہ کہ جس وقت جنرل باجوہ جا رہے تھے، جنرل باجوہ بالکل اپنے آخری ٹائم پہ تھے ٹینیور کے، اور اپنا جو ٹائم تھا، جو ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی، اس وقت انہوں نے جاتے جاتے ایک ہی کام کیا، تقریباً کوئی 12 کے قریب جو ہے میجر جنرلز، انہوں نے کیا کیا کہ ان کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر ترقی دے دی، جس کی وجہ سے جنرل عاصم منیر کو اپنی ٹیم بنانے میں تھوڑی سی دقت پیش آئی، تھوڑا سا مسئلہ ہوا، کیونکہ یہ جو پرموشن تھی اصل میں یہ نئے آرمی چیف نے آ کے کرنی تھی، لیکن یہ جنرل باجوہ خود کر کے چلے گئے، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سی سپورٹ ابھی بھی عمران خان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہے، وہ اسی وجہ سے یہاں سے ایک بات نکلتی ہے، لیکن اس طرح کی کوئی بات یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو سچویشن پیدا ہو چکی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے بارڈر ایریاز کے جو دورے ہیں وہ انہوں نے کیے۔ تو پہلے جو ڈیفنس اور جو بارڈر کے معاملات ہیں اس کو دیکھا، اور انڈیا کا افغانستان والی سائڈ پہ، پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف کور جو ہے وہ وزٹ کرنا شروع کیے، مختلف گیرزن، جس کے اندر کوئٹہ، جس کے اندر مختلف سیالکوٹ، لاہور، اور اس طرح کی جو ہے کور وزٹ کرنا شروع کی۔ پھر اس کے بعد یہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے۔ جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، جس کو یہ حکومت اصل میں استعمال کرنا چاہ رہی ہے، دیکھیں یہ ایک بہت اہم ترین چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ آپ نے سمجھنی ہے کہ حکومت اصل میں یہ یہاں پر شرانگیزی پھیلا رہی ہے۔ حکومت کے دماغوں میں جو شر پھنسا ہوا ہے، جو شر ہے، جو فتنہ ہے، جو ان کے دماغوں کے اندر خناس ہے، جو ان کے دماغوں کے اندر جو ان کے ہلا شیری وہ دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان نے اصل میں کیا ہے یہ 9 مئی والا واقعہ، اس کے پیچھے عمران خان ہے، اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، اور اس کے پیچھے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکن ہیں۔ یہ حکومت نے پہلے دن سے، جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، دیکھیں 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد نواز شریف نے کہا تھا کہ شہباز شریف تمہارے پاس بڑا زبردست موقع آ گیا، پیجو، اور عمران خان کو بھی کٹہرے میں لاؤ اور ججز کو بھی کٹہرے میں لاؤ۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بھرپور قسم کا بیانیہ، کیمپین اور پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو انہوں نے حملہ شروع کر دیا اس طریقے سے، عمران خان کے اوپر بھی، کہ دیکھیں جی یہ تو اس نے بغاوت کر دی، یہ اس نے
سرکشی کر دی، یہ اس نے اداروں کے خلاف محاذرائی کھول لی اور پتہ نہیں کیا کہ اس طرح کا بیانیہ آج بھی بنایا جا رہا ہے، آج بھی اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، آج بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی ایک لڑائی کروا دی جائے۔ اس میں تو ان کو کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جنرل عاصم منیر نے جہاں پر کور کمانڈرز میٹنگ کال کی، اس سے پہلے نیشنل سیکورٹی کمیٹی وہ وزیر اعظم کی جانب سے بلائی گئی، وہ ہوئی، اور اب جو ہے فارمیشنز کمانڈرز کانفرنس، یہ بڑی اہم ترین میٹنگ ہے پاکستان کے اندر۔ اس ٹائم جو غیر معمولی حالات بن چکے ہیں، غیر معمولی حالات، اس کے کانٹیکسٹ میں یہ فارمیشنز کمانڈرز کی میٹنگ کال کی گئی ہے، جو نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک دن کی ہوتی ہے، میکسیمم ایک دن یا 2 دن میکسیمم ہو جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ جو یہ فارمیشنز کمانڈرز کی میٹنگ جی ایچ کیو پنڈی کے اندر ہو رہی ہے، یہ اصل میں 4 دن کی ہے، 4 days، یہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کے اندر پاکستان کے اہم ترین معاملات، انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز سارے کے سارے ڈسکس ہو رہے ہیں، اور اس میں آخرکار یہ سارے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو اس ٹائم کون سے چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں پر پاکستان کو پولیٹیکل، جہاں پر پاکستان کو فائنینشیل، جہاں پر پاکستان کو دیکھیں ایکسٹرنل لیول کے اوپر، فارن پالیسی لیول کے اوپر بھی پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور پاکستان ان کو فیس کر رہا ہے، پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے، اور پاکستان اس کے اندر جس طرح سے انٹرنلی پاکستان ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بالکل اسی طرح سے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، فارن پالیسی لیول کے اوپر بھی پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو ان میں سے نکالنا ہے پاکستان کو۔ اب یہ جنرل عاصم منیر کا یہ جو اہم ترین یہ جو اجلاس بلایا گیا ان کی جانب سے، آخرکار انہوں نے اب یہاں پر ایک شفٹ لے کر آنا ہے، ایک پالیسی اپنی انٹروڈیوس کروانی ہے، اور اس پالیسی کو اب آگے لے کے جانا ہے اور بتانا ہے کہ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پالیسی کو لے کے چلنا ہے، جس کے اندر ٹاپ لیول کے جنرل سمیت جو بریگیڈیئر لیول کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ یہ کور کمانڈر سے بالکل ایک علیحدہ کانفرنس یا میٹنگ ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، کور کمانڈرز اپنی نوعیت ہے، اپنی ایک اس کی ایک پورا سگنیفیکنس ہے، اور اس کی ایک اپنی نوعیت ہے اور اپنا اس کا سیٹ اپ ہے، لیکن جو فارمیشنز کمانڈر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ کور کمانڈرز میٹنگ بالکل ڈفرینٹ، کور کمانڈرز میں نارملی جو ٹاپ لیول کے لیفٹیننٹ جنرل اور اس میں جو کور کمانڈرز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور ان کی جانب سے انپٹ لیا جاتا ہے، لیکن جو فارمیشن کمانڈر ہے اس کے اندر کوئی بھی ڈویژن، گیریزن اور کوئی بھی یونٹ جس کو کمانڈ کیا جاتا ہے بریگیڈیئر لیول تک، اس میں یہ فارمیشنز کمانڈرز کے اندر لوگ آتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر پالیسی شفٹ جو نئے آرمی چیف کی ہوتی ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب 9 مئی کے باقی کے بعد انہوں نے مختلف جو کورس ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے، جنرل عاصم نے سیالکوٹ کا بھی کیا ہے، کوئٹہ کا بھی کیا ہے، لاہور کا بھی انہوں نے دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران انہوں نے جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھا اور بتایا کہ یہ جو چیزیں ہیں پاکستان سے متعلق، پاکستان کی ریاست سے متعلق، پاکستان کی ڈیفنس سے متعلق، فائنانس سے متعلق، پاکستان کی جو مالی مشکلات ہیں ان سے متعلق کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اس وقت 3 اہم ترین چیزیں، 3 اہم ترین پوائنٹس ہیں جس کے اوپر آج کل بات ہو رہی ہے۔ وہ کون سی اہم ترین ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ حکومت کو اب گھر بھیجنا ہے، یا حکومت نے ٹائم پورا کرنا ہے، ٹینیور پورا کرنا ہے، اور اس حکومت کو گھر بھیج دینا ہے، یا پھر اس حکومت کو ایکسٹینشن دینی ہے 1 سال کے لیے۔ اب یہ اہم ترین پوائنٹ ہے، اس کے اوپر ایک تو ڈسکشن ہو رہی ہے حکومتی لیول کے اوپر بھی۔ دوسرا جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس حکومت کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، یہ حکومت گھر چلی جاتی ہے، الیکشن کال کر دیتی ہے، تو آگے جو نگران سیٹ اپ آنا ہے الیکشن کال کرنے سے پہلے، الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنے سے پہلے، جو نگران سیٹ اپ ہے کیا اس کو ہم نے لمبا کھینچنا ہے، لمبا لے کے جانا ہے، اس کو ٹینیور کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، اس کو 1-2 سال لے کر جانا ہے، یا وہ جو آئینی اور قانونی معاملہ ہے کہ 3 مہینے کے لیے آئے گا وہ سیٹ اپ، اور 3 مہینے کے اندر الیکشن کروا کے تو وہ بھی السلام علیکم کر کے تو گھر چلا جائے گا۔ دوسرا یہ پوائنٹ ہے، اور تیسرا جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگلی جو گورنمنٹ ہے وہ آخرکار یہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ اگلی گورنمنٹ میں کس کو، کون سی پارٹی، کون سی میجورٹی کس کے پاس ہونی ہے، پنجاب کس کے پاس جانا ہے، سندھ کس کے پاس جانا ہے، بلوچستان کس کے پاس جانا ہے،
کے پی کس کے پاس جانا ہے, وفاق کس کے پاس جانا ہے. تو نگران سیٹ اپ کس طرح سے بنانا ہے, اس میں کس کس بندے کو شامل کیا جانا ہے, کہاں سے آنا ہے, وزیر اعظم, منسٹرس اور تمام لوگ, پوری ٹیم, اور اسی طرح سے جو اگلی حکومت. 3 اہم ترین پوائنٹس آج ڈسکس ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے کانٹیکسٹ میں. یہ 3 اہم ترین پوائنٹس ہیں. تو وہ جو فارمیشنس کمانڈرس کی میٹنگ ہے اس میں سیکیورٹی ریلیٹڈ اور اہم ترین پوائنٹس وہ وہاں پر ڈسکس ہونے ہیں, لیکن جہاں پر پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ایک سپریٹ ایشو ہے, اور اس کے اوپر یہ پاکستان میں 3 بڑے چیلنجز ہیں اور ان کے اوپر بات ہو رہی ہے, ان کے اوپر اب معاملات ہو رہے ہیں. اب یہ عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں, عمران خان کو ہٹانے کے چکر میں اور عمران خان کی پارٹی کو کرش کرنے کے چکر میں جو پاکستان کے اندر ان لوگوں نے ایک ادھم مچایا ہوا ہے, انہوں نے پورے پاکستان کے اندر ایک رولا ڈالا ہوا ہے کہ ہم نے عمران خان کو مائنس کرنا ہے. لیکن عدالتوں کے اندر معاملات اور ہیں بھئی, آپ ان کو جا کے دیکھیں, وہاں پر ثبوت دیں, ایویڈنس دیں آپ اگر آپ کے پاس ہے. شاہ محمود قریشی باہر آ گیا, وہ بھی اس کو بھی رہائی کا حکم دے دیا عدالت نے. ڈاکٹر یاسمین راشد باہر آ گئی. تو آپ کی جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے شاہ محمود قریشی ہے, اور پنجاب کی حد تک اگر بات کی جائے تو سینٹرل پنجاب کی جو پریزیڈنٹ ہے, صدر ہے ڈاکٹر یاسمین راشد, اس کو بھی عدالت نے بری کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کیس کے اندر, اس معاملے کے اندر تو پی ٹی آئی کا کہیں ہاتھ نظر نہیں آ رہا. اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا, اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو عدالت کے اندر رکھتے, وہاں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو سچویشن ہے یہ آخرکار عمران خان کے حق میں اتارتی ہوئی نظر آتی ہے.